اس دعا کے ساتھ یقیناً آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور واجبات کیا جائے گی کہ نصیحت کروں گا. سب سے پہلے آپ کو والدین کی خدمت کی نصیحت کروں گا. یہ بہت بڑی عبادت ہے, اس سے آپ کو محروم نہیں ہونا چاہیے. آج کا ہمارا ٹاپک تو آپ سو میں سے نمبر 1 صبر و استقلال. صدر اسلام میں اسلام کے شروع میں آج بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے, لیکن شروع میں جب اسلام کی شروعات میں بہت زیادہ قرآن کی آیات جو نازل ہوئیں ابتدائی ایام میں, مکی زندگی جس میں پیغمبر خدا مکہ میں موجود رہے, تو ان میں ان کا زیادہ تر موضوع صبر و استقلال ہوتا تھا. وجہ تھا کیونکہ ان دنوں میں جب آپ نے حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو دوسری طرف سے شیطان اور اس کے چیلے یعنی کہ باطل کی جو قوتیں تھیں وہ بھی کھل کے سامنے آ گئی. وہ اس لیے سامنے آ گئی کیونکہ اسلام نے ان کی مفادات کو زخم پہنچایا تھا, ان کو ٹھیس پہنچائی تھی. ان کے ذاتی جو مفادات تھے ان کو اسلام نے مقصد ہے ٹکرا گیا اسلام ان کے مفادات کے ساتھ, جس کی وجہ سے وہ پیغمبر خدا کے یعنی کہ اور اسلام کے دین کے دشمن بن گئے, اللہ کے دشمن بن گئے. جیسے مساوات ہم نے پڑھا, اخوت کا درس ہم نے پڑھا, تو یہ وہ ساری تعلیمات تھی جو اسلام نے مسلمانوں کے لیے تمام انسانیت کے لیے جب عام کی, تو یہ اس طرح کی بہت سی تعلیمات تھی جو ان کے خلاف جاتی, وہ سمجھتے تھے ان کے خلاف جاتے تھے. حالانکہ حقیقت میں وہ انسانیت کے حق میں تھے, لیکن وہ چونکہ اپنا ذاتی فائدہ سمجھتے تھے, ذاتی فائدے کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے, تو اس لیے وہ اسلام کے دشمن ہو گئے. تو صبر و استقلال پیغمبر کو ان دنوں میں چونکہ ان کے مظالم جب بڑھ گئے, حد سے بڑھ گئے, طرح طرح کی تکلیفیں اذیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, آپ کو اور آپ کے صحابہ کو, آپ کے فالوورز کو جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا, تو ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن کی آیات نازل ہو تو وہ واضح طور پر صبر و استقلال کی اس کے اندر تلقین کی گئی. تو سب سے پہلے ہم ان کی اس کے قرآن کی روشنی میں صبر و استقلال, اس سے پہلے لوگ بھی معنی ایسا دیکھ لیتے ہیں. صبر کا معنی یعنی کہ روکنا, استقلال مضبوطی کے یعنی کہ ثابت قدمی کے, دونوں معنی. صبر و استقلال یعنی ثابت قدم رہنا کسی چیز کسی مقصد پر, خصوصاً اسلامی تعلیمات اور آپ کا نظریہ جو تھا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین نازل کیا ہے اس پہ قائم و دائم رہنا. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب انسان حق پہ ہوتا ہے تو باطل قوتیں یقیناً اس کی مخالف ہوتی ہیں اور وہ ہر طرح کی اذیت کی اور تکلیف کی کوشش کرتے ہیں. تو ان حالات میں اس وقت بھی تلقین کی گئی, اور آج ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم صبر و استقلال سے کام لیں. تو لوگ بھی مانی ہوگا. اس کے بعد قرآن کے آیات واضح طور پر اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی ہیں, آج ہمارے لیے بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور جو مصیبت پیش ہے اس سے برداشت کرو, بے شک یہ بڑے عزم کی بات ہے, یہ بڑے ارادے کی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ اس کا جب انسان یقیناً اپنے ہدف اور مقصد کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے تو تکلیفیں رکاوٹیں ساری آتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو صبر کرنا پڑے گا, یہ عزم کی بات ہے, ارادے کی بات ہے, اور اس کی وجہ سے کامیابی ملے گی. یعنی کہ فوراً ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بنایا ہے اور اس کے بعد ہی کامیابی, اس کے بعد ہی کچھ نہ کچھ مقصد حاصل ہوتا ہے. تو اس سے پہلے اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک وقت چاہیے ہوتا ہے, اس وقت کو گزارنا ہوتا ہے. ہر صورت ہے یعنی کہ مقصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک خاص وقت گزارنا ہوتا ہے. آپ کہیں سفر کرتے ہیں, منزل ہے, منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی تکلیفات کو اٹھانا آپ کے لیے ضروری ہے, ورنہ آپ منزل تک گھر بیٹھے منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو اسی طرح حق کا پیغام پہنچانے کے لیے اور دیگر حق کی خاطر بھی انسان کو بہت زیادہ صبر و حمل کی ضرورت ہے. ایک اور جگہ پر ارشاد ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ. جب وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر اس پہ قائم رہتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ جب وہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس پہ قائم بھی رہتے ہیں, قائم رہتے ہیں, ہٹتے نہیں ہیں اپنی بات سے. تو فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قرآن کہتا ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہے نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے. یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا. خوف ان کو نہیں کرنا چاہیے کیوں خوف سے اللہ کا ہے, غمگین ان کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر کوئی دنیا میں تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بہتر دے گا اور آخرت میں بہتر دے گا. ایک اور جگہ پر ارشاد ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یقیناً ایک مقام مرتبے تک اور ایک منزل تک پہنچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے, اور اللہ جب ساتھ ہے تو وہ منزل اور آپ کو مقصد حاصل ہو کے رہتے ہیں. ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کو پسند, یعنی کہ وہ بندے جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے وہ پسندیدہ ہیں. جب وہ پسندیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو اس دنیا میں بھی انعام دے گا اور آخرت میں بھی.
وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی کہ ان کے لیے اچھی خبر ہے، انعام کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کی جب کچھ روٹی حاصل ہو جائے تو پھر انسان کو اور کیا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی روٹی کس سے حاصل ہوتی ہے؟ قرآن کی آیات کی روشنی میں صبر و استقلال، صبر و تحمل سے حاصل ہوتی ہے. اور وہ صبر و تحمل ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ ایک خاص مقصد کے لیے، دین کے لیے صبر و تحمل کرتے ہیں. تو معاشرتی معاملات، ہمارے لین دین ارد گرد معاشرے کے اندر بھی ہمیں بہت سے معاملات ہیں جس میں صبر و تحمل کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ ہر جگہ پر لڑائی جھگڑے قتل و غارت شروع ہو سکتے ہیں اگر صبر و تحمل نہ ہو. تو یہ ہو قرآن کی روشنی میں. نیکسٹ اب تھوڑا سا پڑھتے ہیں حدیث کی روشنی میں. پیغمبر نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لے کہ مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ کی مدد اس کو مل جائے گی. پھر ایک اور جگہ پر ارشاد ہے صبر روشنی ہے، پھر ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا صبر میرا لباس ہے. یعنی کہ پیغمبر نے اپنی ساری زندگی، ہم جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں پیغمبر کی زندگی صبر و استقلال کے مثالی بنا تھی، یعنی کہ جتنے مشکل حالات ہو سکتے تھے، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جتنا دیگر انبیاء کو اپنے اپنے وقت میں الگ الگ تکلیفیں دی گئی وہ سب کو بھی اکٹھا کیا جائے تو پھر بھی پیغمبر اور آپ کے صحابہ کی، آپ کے ساتھیوں کی تکلیفیں زیادہ ہیں. تو یہ ہے صبر و استقلال کا نمونہ. پھر اس میں رسول پیغمبر ہمارے لیے نمونہ ہے. سب سے پہلے پیغمبر نے خود کر کے دکھایا، ہمارے لیے نمونہ بن کے دکھایا. تو پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے جب ایسی ہستی جس کا اپنا ذاتی مقصد بھی نہیں تھا ہمارے لیے، یعنی کہ انسانیت کے لیے سب کچھ کیا، جب وہ کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کا فالوور ہونے کا جب دعویٰ ہے، جب ہمیں اطاعت کا دعویٰ ہے، ثابت قدم رہنے کا دعویٰ ہے ہمیں، تو پھر ہمارے لیے بہت آسان ہے. مثلا آپ کی زندگی میں بہت سے واقعات ہیں کہ جس میں آپ نمونہ ہے ہمارے لیے. ابو جہل کا رویہ آپ کے کتابوں میں موجود ہے. ابو جہل کا رویہ کیسا تھا؟ مثلا ایک دن آپ رسول خدا نماز پڑھ رہے ہیں تو ابو جہل کے رخسانے پر عقبہ بن ابھی بوئیت نے اوجڑی اونٹ کے اوپر گند ہوتا ہے، یعنی کہ غلاظت ہوتی ہے، وہ اٹھا کر پیغمبر کے اوپر ڈال دی. تو یہ بڑا عجیب مقصد ہے. اس طرح کے رویے تھے. جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ تشریف نہیں اور آپ نے صاف کی اور ناراض ہوئی، تو اس وقت بھی آپ نے دعا کی کہ بیٹی کو اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے، صبر کرے. اسی طرح ابو جہل آپ کا چچا تھا، اس کی بیوی ام جمیل، یہ دونوں آپ کے بہت زیادہ دشمن تھے، آپ کو دیوانہ کہتے تھے اور مختلف ناموں سے پکارتے تھے اور لوگ اسے کہتے تھے کہ آپ کی باتوں کو نہ مانا جائے، ان کی باتوں کو نہ سنو. لیکن اور راستے میں آپ کے کانٹے بچھا دیتے تھے، آپ زخمی ہو جاتے تھے. تو اس طرح کی اور اذیتیں دینے کی کوشش کرتے تھے تاکہ آپ ہٹ جائیں، لیکن آپ کسی صورت میں بھی ان سے نہ ہٹیں. اسی طرح اس کا اور بہت بڑا واقعہ جو شیب ابی طالب، یہ 3 سال کا واقعہ. شیب ابی طالب ایک گھاٹی تھی، ایک ویلی تھی پہاڑوں کے درمیان میں، جس میں پورا بنو ہاشم کا خاندان سوائے ابو لہب کے باقی سارے کا سارا بنو ہاشم کا خاندان قید کر دیا گیا ایک جگہ پر، اور ان کے ساتھ معاشرتی طور پر تمام طرح کے لین دین پر پابندی ہے، یعنی کہ کوئی نہ ان کے پاس جا سکتا تھا نہ یہ کسی کے پاس جا سکتے ہیں، لین دین کی مکمل پابندی. آپ خود سوچیں کہ 3 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے. موجودہ زمانے میں بھی اسٹور کرنا مشکل ہے چیزوں تو اس وقت اور زیادہ مشکل تھا. تو لہٰذا کتنی اسٹور ہو سکتی تھی، کتنی چیزیں ہو سکتی تھی جو 3 سال تک، تو بہت مشکل آتے، کھانا پینا یہ ساری چیزیں انتہائی مشکل حالات میں گزرے پیغمبر اور آپ کے ساتھیوں کا. لیکن یہ وہ زمانہ تھا جس میں سے آپ اور آپ کے ساتھی اور خصوصاً خاندان کے افراد اہل بیت سرخ روح ہو کر نکلے. تو یہ وہ مثالیں ہیں ہمارے لیے جو پیغمبر کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں، ہمیں حوصلہ دیتا ہے. آج بھی یقیناً اگر کوئی بھی حق پر ہے تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب آپ حق پر ہیں تو یقیناً آپ کو تکلیفیں اذیتیں ہوں گی. تو اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں. لیکن آج ہم اس وقت جو معنی میں ہیں تو اپنے ایک مقصد کے لیے یعنی کہ دین کے لیے اگر آج ہمیں بھی اس طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑیں تو ہمیں بھی پیغمبر اور آپ کے صحابہ اور آپ اہل بیت کی زندگیوں سے یقیناً ہمیں ایک سبق ملتا ہے. کربلا کا واقعہ دیکھ لیں تو اس میں یہ بھی حق کا معاملہ تھا، حق و باطل کی جنگ تھی. تو اس میں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور کیا ظلم نہیں ہوا کربلا کے اندر. تو یہ سارے اور وہ کون کربلا یقیناً آپ کا نواسا تھا. تو آج ہمارے لیے یہ سارے نمونے ہیں، بہترین نمونے ہیں. اس طرح صحابہ کرام اور آپ کی صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی بہت سی مثالیں ملتی ہیں جن میں حضرت مصعب بن عمیر کا کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ ایک اچھے خاندان کے تھے لیکن جب اسلام قبول کیا تو والدہ نے آپ کے ساتھ
یعنی کہ معاشرتی مقاطع کر لیا، قطع تعلق کر لیا، اس کے باوجود لیکن آپ نے اپنے حق سے نہ ہٹے اور اسلام کے اوپر قائم ہو جاتے. حضرت بلال آپ کے جو مالک تھے امیہ بن خلف، آپ کے ساتھ یعنی کہ بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے، پتھروں پر لٹا دینا، اور وہ بھی دوپہر کے وقت جب پتھر گرم ہو، بہت سخت گرمی، عرب کی گرمی، اس کے اوپر بندہ بغیر یعنی کہ کپڑے بھی نہ ہو اس کے اوپر لٹا دینا، پھر سینے پر پتھر رکھ دینا. تو ایسی صورت میں بھی کہنا کہ تم حق سے ہٹ جاؤ. تو اس وقت بھی ایسے لوگ بھی تھے، حضرت بلال نے اپنی مثال قائم کی اور حق پر قائم قائم رہے. اسی طرح حضرت خباب کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو آپ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا، اس حد تک کہ انگاروں پر کہ آپ کی چربی اور خون سے انگارے ختم ہو جاتے تھے. یہ واقعہ بھی تاریخ میں ملتا ہے. حضرت سمیہ عمار یاسر یعنی کہ حضرت عمار بن یاسر کی والدہ تھی، یہ وہ خاتون ہے جس کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا. تو یہ سارے واقعات، اس کے علاوہ سینکڑوں واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی سے، اہل بیت کی زندگی سے، خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور پہلے ہم جان چکے ہیں کہ یہ جو تعلیمات ہم پڑھ رہے ہیں اسوہ رسول کی روشنی میں، یہ اور آج کا ٹاپک صبر و استقلال، تو انسان کو جو اگر بامقصد زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ ساری صفات انسان کے اندر ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر یہ تعلیمات کا ہونا ضروری ہے. یہ تعلیمات ہوں گی، جب آپ کے ان پر عمل پیرا ہوں گے تو پھر آپ ایک مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ جیسے ہی آپ حق پر آتے ہیں تو شیطان اور شیطان کے جو ماننے والے ہیں یعنی کہ باطل کا گروہ یقیناً وہ آپ کے ذہن میں رکھیں، وہ آپ کے سامنے آئے گا، ہر صورت آئے گا. تو اس صورت میں مقصد کوئی ایسا نہیں ہوگا، ایک اسٹیپ پہ نہیں ہوتا کہ فوراً حاصل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بعض بات بڑی لمبی کوشش کرنی پڑتی ہے، جان قربان کرنی پڑتی ہے، مال قربان کرنا پڑتا ہے، اولاد قربان کرنا پڑتی ہے. ان سب چیزوں کو قربان کرنے کے لیے صبر و تحمل ضروری ہوتا ہے، جو اسلام نے صرف عطا کی ہے. اگر یہ کسی کے اندر ہے پھر تو اسلام پہ مکمل عمل درآمد اپنا کردار پیش کر سکتا ہے اور اپنے مقصد کو حاصل کر سکتا ہے. اگر صبر و تحمل نہیں ہے، صبر و استقلال نہیں ہے، ثابت قدمی نہیں ہے، تو پھر یقیناً وہ شخص راستے میں گھبرا جائے گا، ہٹ جائے گا اپنے مقصد سے. اور جب ہٹ جائے گا تو یقیناً اسلام کے لیے اچھا نہیں ہے، اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، نہ اس دنیا کے لیے اچھا ہے نہ آخرت کے لیے اچھا ہے. تو ہم سب عہد کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں. معاشرے کے اندر بھی بہت زیادہ، روزمرہ زندگی جو ہماری ہے اس میں بھی اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ان تعلیمات کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان پہ ہم اگر کاربند رہیں، ان پہ ہم عمل کریں تو یقیناً ایک اچھا معاشرہ، حسن معاشرت جسے بولتے ہیں، وہ قائم ہو سکتا ہے. ایک اچھا معاشرہ قائم ہوگا جہاں سارے لوگ صبر کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے ہوں. وجہ یہ ہے کہ یقیناً آپ کے مزاج کے مطابق سارے لوگ نہیں ہوتے، ہر ایک کا مزاج اپنا اپنا ہے. تو جب اس کی بنا جب مزاج اپنا اپنا ہے تو آپ کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. جب اختلاف ہو سکتا ہے تو اگر صبر و تحمل نہ ہو تو پھر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے. تو لہٰذا اسلام نے اس کو پہلے ہی اس کا علاج بنا دیا کہ جب آپ مختلف مزاج کے ہیں، مختلف پسند ہے، آپ کی پسند ناپسند لائکنگ ڈس لائکنگ مختلف ہے، تو پھر آپ کو صبر تحمل جب تک نہیں ہوگا تو پھر آپ اس معاشرے میں رہنا آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. آپ اپنی زندگی بھی مشکل کر دیں گے اور دوسروں کی زندگی بھی مشکل کر دیں گے. اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ ہم نے آج پڑھا اس پر تاکہ ہم عمل کر سکیں، سیکھ سکیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کر سکیں. یقیناً آپ محنت کریں گے اور جو کچھ پڑھایا ہے، جو کچھ آپ سنتے ہیں آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ایک مرتبہ آپ سن لیا کریں، کتاب سے پڑھ لینا چاہیے. آپ کو نیٹ پہ اویلیبل ہیں بکس وغیرہ ساری، آپ کے پاس کتاب نہیں ہے پھر اس کو ہر روز ہر لیکچر میں کہتا ہوں علم الانسان بالقلم. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سکھایا ہے. تو لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. جو چیز آپ سنتے ہیں یا زبانی یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ اس کو لکھیں. جب آپ لکھ لیتے ہیں تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی یادداشت میں چلی جاتی ہے چیز. تو یقیناً آپ اس پہ عمل درآمد کریں گے تاکہ آپ کو کامیابی مل سکے.